ایک امیج بھی سر دوسرے علاقوں میں ہمارے علاقے کے لیے بنایا گیا ہے. وہ وجہ یہ تھا کہ اکثر ہمارے جو کامرس کالج کے پروفیسر آتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس علاقے کے بارے میں نا برا عکس دیا گیا، لیکن جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے زبانی انہوں نے بتایا ہمیں کہ آپ تو بہت مہمان نواز ہیں، قدر شناس ہیں، اور آتے بھی وہ کہتے ہیں کہ جب آ رہے ہوتے ہیں روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، معلوم نہیں اب کیسا علاقہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب ہمارا یہاں سے تبادلہ ہو جاتا ہے پھر بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں یار کاش ہم یہاں سے نہ جاتے. ایک پرابلم ہے نا، وہ ہمارے امیج کو بھی اکثر لوگ ہیں نا وہ خراب کر کے دکھاتے ہیں، یار یہ ہے چھوٹو گینگ کا یہاں علاقہ ہے، یہاں کیا نہیں ہے کیا، حتیٰ کہ یہاں سر مہمان نوازی ہے حد سے بھی زیادہ ہے. اچھا سر ایک اور سوال ہے، ہمارے علاقے میں تعلیم یافتہ نوجوان بہت زیادہ ہیں، جس طرح آپ بھی جانتے ہیں. وہ پرائیویٹ سکولوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کسی نے ایم فل کیا ہوتا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، کسی نے ایم ایس سی کیا ہوتا ہے، وہ پرائیویٹ سکولوں میں دھکے بے روزگاری کو پسند کریں گے. ہاں وہ لیکن وہ صحافت میں نہیں آ رہے، اس کی وجہ کیا سر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے کوشچن ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں تو ذاتی طور پر اس پہ کام میں نے کیا ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی ڈاکٹر نیا آیا ہے، لیڈی ڈاکٹر آئی ہے، کوئی پرنسپل آیا ہے، کوئی ٹیچر آیا ہے، کسی حوالے سے بھی وہ زراعت میں کوئی افسر آ گیا ہے، ویٹرنری میں آ گیا ہے، تو میرا تو ذاتی ایک ایکسپیرینس بھی رہا ہے اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور میں وہاں پر جا کر ان سے ملتا ہوں اور یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ وہاں پر رجحان سے باہر جو پرسیپشن ہے نا رجحان کا وہ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریفر نہیں کرتے رجحان آنے کو، یہاں پر سرو کرنے کو، یہاں پر کام کرنے کو. تو ہم جا کر باقاعدہ طور پر سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، فرینکلی بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ یار جو چیزیں یہاں سے باہر بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں وہ دراصل حقیقت میں یہاں پر نہیں ہے. بڑا پرامن علاقہ ہے، بہترین مہمان نواز لوگ ہیں یہاں پر. ہاں تھوڑے سے ایشوز ہیں لیکن اتنے بھی نہیں جتنا باہر جا کر لوگ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک مشکل حالات بتائے جاتے ہیں، ایک پرسیپشن ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو نوجوان ہیں، ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو جو بے روزگار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے روزگار چاہیے، کیونکہ آج دیکھیں مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے، مسائل، فیملیز، اخراجات. تو یہ تو ظاہری بات ہے صحافت میں آنا تو بھوک مرنا ہے. اگر کوئی صحیح معنوں میں صحافت کرے تو اس میں کوئی انکم نہیں ہے. اگر کوئی انکم کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ایک ضمیر ہے، وہ اپنے حساب سے اگر کرتا ہے تو وہ ہم تو نہیں کہتے صحافت ہے. کسی کی پگڑی اچھالنی، کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کو جا کر ڈیمانڈ کرنا، یہ تو جو چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے. لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے نوجوان وہ کوشش کرے گا کہ چلو 3,000 پہ 4,000 پہ کسی سکول میں جا کر ٹیچنگ کر لوں، وہاں سے چلو کچھ نہ کچھ آئے گا، عزت بنے گی، تجربہ ہوگا، آگے جانے کا ایک موقع ملے گا. تو اس سلسلے میں جو صحافت اور صحافیوں کا جو امیج ہے وہ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اٹریکٹ نہیں ہو رہے اور اس سے دور بھاگ رہے ہیں. بے شک. اچھا سر میرا ایک اور سوال ہے، ہمارے علاقے میں جو ہے نا جس طرح میں نے بھی تجربہ کیا ہے سوچا ہے، ہمارے علاقے میں فی الحال جو ہے نا وہ 2 مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں. ایک مسائل تو یہ ہے نا سر، ہسپتال میں آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتال کے گیٹ کے آگے جو ریڑی مافیا ہیں وہ سرگرم ہیں، کافی عرصہ دراز سے سرگرم ہیں. کافی دفعہ ایم این اے صاحب نے کوشش کی ہے لیکن دوبارہ وہ سرگرم ہو گئے. اور دوسرا جو ہے نا پرابلم ہے سر وہ چوک روجان سے لے کر محمد حسین خان روڈ تک، یہ بھی کافی عرصے سے بن نہیں رہا. اور جو ہمارا چوک روڈ ہے سٹی تک، وہ درمیان میں سیلاب کی وجہ سے جو شگاف آ گیا تھا وہ ابھی تک نہیں بنا. ٹھیک ہے سر، تو آپ کو سر اس کے بارے میں کیا معلومات پیش آئی ہیں، آپ نے کیا معلومات لی ہیں کہ کیوں یہ نہیں بن رہے؟ سب سے پہلے تو فلڈ کے بعد جو حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، انتظامی سطح پر، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی فلڈ آیا تھا جس کے بعد جو ڈیزاسٹر ہوا علاقے کا وہ بڑے پیمانے پر ہے، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کے بعد حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں پر بحالی کے اقدامات اٹھائیں، اور اس سے بھی پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتی انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اس کو بحال کرتے ہیں.
کیونکہ انفراسٹرکچر روڈیں بحال ہوں گی تو معمولات زندگی صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکیں گی. بدقسمتی سے 6 ماہ گزر چکے ہیں, جتنے بھی شگاف تھے وہ چھوٹے موٹے تو فل ہو چکے ہیں, لیکن سب سے جو اہم روڈ, اہم سڑک, آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس ایشو کو بارہ اٹھایا ہے. انتظامیہ جب یہاں پر افسران آتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو موجودہ صورتحال ہے, فائنینشلی ایک پرابلم بنا ہوا ہے پورے ملک میں, صوبے میں. جب تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے, سیلری نہیں دے سکیں گے اداروں کی, تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ ڈیولپمنٹ کریں گے, کیا وہ. حالانکہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے فلڈ کے دوران آ کر اس علاقے کو یہاں پر ایمرجنسی وہ ڈکلیئر کی تھی. ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی طور پر چیزوں کو بنانا. تو اب تک دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں ان کے اعلانات, کہاں ہیں ان کے دعوے وعدے. روڈز کٹی ہوئی ہیں, روڈز کٹ ہونے کی وجہ سے جب آپ کچے راستے سے گزر کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر یہ دیکھیں آئے روز وارداتیں ہو رہی ہیں. جو کرمنل جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو ایج مل رہا ہے کہ سڑک کی بجائے اگر آدمی نیچے اتر جائے, نیچے اتر کے پھر اوپر چڑھے, تو ظاہری بات ہے وہ نقصان کریں گے, ان کو موقع ملے گا ڈکیتی کرنے کا, اپنے عزائم پورا کرنے کا. تو یہ بہت ہی اہم ہے, اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اب بھی ہمارے ڈپٹی کمشنر ایک زبردست قسم کے آدمی آئے ہوئے ہیں, اور ان کا ایک بتایا جا رہا ہے کہ اچھا ڈیوٹی کرنے کا پروفیشنل ایک بیوروکریٹ بتایا جا رہے ہیں. میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ فل فور سب سے پہلے تو یہی جو فلڈ میں شگاف تھے ان کو پر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تجاوزات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی جگہ پر بھی, یہ تو ہمارا پاکستان ہے, کہیں پر بھی یہ ختم نہیں ہے. ہر جگہ پر یہ ریڑی مافیا کا, ریڑی بانوں کا اور تجاوزات کی بھرمار ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے جہاں امپورٹنٹ اور اہم جگہیں ہیں وہاں پر انتظامیہ کو چاہیے کہ نزدیک اگر سکول ہے, ہسپتال ہے, وہاں پر تجاوزات کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پر مریض, ایمبولینسز اور ریسکیو ٹیمیں, خواتین, ٹیچرز, طلباء وہاں سے اگر گزرتے ہیں تو وہاں پر تجاوزات کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے, اس کو بھی ریموو کرنا چاہیے. بے شک سر. اچھا سر, ایک آپ نے بات کی ہے لا اینڈ آرڈر, تو ہمارے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی جو گرپ ہے وہ کمزور ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے سر؟ کیوں امن و امان اتنا ہمارے علاقے میں نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی گرپ میں کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ علاقہ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں یہ علاقہ پرامن تھا. یہاں پر لوگوں کو تحفظ ملتا تھا. یہاں پر باہر سے جو قبائل ہیں وہ آ کر یہاں پر تحفظ لیتے تھے, مہمان نواز تھے, ہر چیز کا مطلب ہے کہ ایک بیلنس معاملات چل رہے ہوتے تھے. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے جیسے جیسے وقت تیزی سے گزر رہا ہے, چیزیں بھی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے خاص طور پر جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک مشکل علاقہ ہے رجحان کا, دریا سندھ یہاں سے گزر رہا ہے. دریا سندھ کی وجہ سے ظاہری بات ہے کچے کے علاقے ہیں, وہاں پر جزیرے ہیں. جہاں جزیرے ہوں گے, جہاں قانون کی رٹ کمزور ہوگی, وہاں پر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. اگر اکٹھے ہوں گے کیونکہ وہاں پر ان کو تحفظ ہے, وہ وارداتیں کریں گے, آل راؤنڈ وارداتیں کر کے وہ وہاں پر چھپ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جرائم اور یہ جو حالات ہیں قابو کیوں نہیں ہو رہے؟ ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں, حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو قابو کیا جائے. وہ جس طریقے سے بھی کریں, وہ طاقت, ظاہری بات ہے حکومتیں طاقت کے زور پر کرتی ہیں, رٹ قائم کرتی ہیں, جو شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہے اس کو یقینی بناتی ہے, اور ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کی جان و مال وہ محفوظ ہو. بدقسمتی سے یہ اس کچے کے علاقے میں, یہ چھوٹا سا کچے کا علاقہ ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں, بڑے پیمانے پر. ایک جو ہے نا 7 ڈسٹرکٹ کی پولیس یہاں پر آ کر آپریشن کیا, لیکن حالات جوں کہ توں ہیں, بڑھتے گئے کم ہونے کی بجائے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسائل ہیں, مشکلات ہیں, زمینی حقائق, گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو موقع نہیں دے رہی کہ وہاں پر اچھے انداز میں آپریشن کیا جائے, ان کا خاتمہ کیا جائے, تو ایک اور حل ہے اس میں. تو یہ پورے ملک میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر مشکلات ہیں, ایسے حالات ہیں, تو دوسرا راستہ ہے
کہ ان کو ٹیبل ٹاک پہ دیا جائے اور ان کو بٹھایا جائے, ان کے مسائل سنے جائیں, ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیا, کیوں, کیسے کر رہے ہو آپ, کیوں نہیں یہ اس راستے سے ہٹتے. یہ کرنا چاہیے, کیونکہ بلوچستان میں, سندھ میں اگر وہاں کے مطلب ہے کہ ریاست سے جو لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ, جو وہاں پر سرگرم گروہ ہوتے ہیں, تو وہ اگر ہتھیار پھینک دے تو وہ قومی دھارے میں آ جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ قومی دھارے میں آ گئے. اگر ان لوگوں کو, میرا ایک اپنا ایک آئیڈیا ہے کہ ان لوگوں کو اگر اچھے انداز میں گورنمنٹ مقامی لیول پر بٹھایا جائے, پوچھا جائے, کیا جائے, اور ان کے, وہ کہتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک موقف ہے کہ ہمارے قبیلی جھگڑے ہیں, ان کی وجہ سے ہم جو ہے اشتہاری بنتے گئے, مقدمات بنتے گئے, اس سے آگے جب ہم وہاں پر محدود ہوئے, ظاہری بات ہے ہم نے کھانا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, ہمارے مسائل ہیں, پھر ہم وارداتیں کریں گے. تو یہ تو اب اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آگے چلا گیا ہے مسئلہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ اب جو مفاہمت کی طور پر یہ مسئلہ حل ہوگا. تو اس میں بس یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے, مقامی لوگ اس کو سنجیدہ لیں, اور یہاں پر جو غریب لوگ اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہیں اور پورا علاقہ ایک گرفت میں آیا ہوا ہے, ہم تو بہتری کی امید رکھتے ہیں, اور اس بہتری کو ہم لمحہ بلمحہ اجاگر بھی کرتے رہتے ہیں, سجیشنز بھی دیتے رہتے ہیں اپنے مقامی سرداروں, مقامی عوامی نمائندوں, پولیس, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے چیزیں رکھتے رہتے ہیں. تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہتری کرے.